نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر، the night of destiny. It's a very powerful night. الحمدللہ، دعائیں قبول ہونے والی رات، بے شمار برکتوں، نعمتوں، مغفرت و نجات والی رات۔ الحمدللہ، خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اس رات کی بھلائی کو پا لیا۔ اس رات میں زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، اتنی زیادہ تعداد میں کہ زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اس رات کا ذکر قرآن حکیم میں کم سے کم 3 مقام پر تو ان سوروں میں ملتا ہے۔ سورہ دخان، اس کی شروع کی جو 6 آیتیں ہیں وہ اسی رات کا اس میں ذکر ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے، اور ایک تو انٹائر سورہ اسی رات پر ہے، سورۃ القدر۔ اس سورہ کا قرآن میں نمبر 97 ہے، اور یہ پوری 5 آیتوں پر مکمل ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قرآن آسمان دنیا سے زمین پر نازل فرمایا۔ دیکھیں، اس رات کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے: شب قدر، شب برات، لیلۃ القدر، فیصلے والی رات، لیلۃ المبارکہ۔ یہ سارے ہی نام اسی ایک ہی رات کے ہیں، جو 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اور قرآن تو ان میں سے کسی ایک ہی تاریخ کو نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، بالکل یہ صحیح ہے، لیکن ہمیں 5 تاریخ بتائی جاتی ہیں: 21، 23، 25، 27، 29۔ کیونکہ یہ رات ہر سال ٹریول کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کسی سال کسی اور رات میں ہو۔ اللہ کسی اور رات میں رکھ دیتا ہے اس کو، تاکہ ہم لوگوں میں اس کا شوق برقرار رہے، اور انسان کا دیکھیں یہی تو ٹیسٹ ہے، ڈھونڈیں اسے، تلاشیں ان 5 راتوں میں، ہر رات عبادت کریں تو یقیناً مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے اس رات کے تعلق سے قرآن حکیم میں پوری ایک سورہ نازل کی ہے، اسے جانتے ہیں انشاءاللہ، سورۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے فیصلوں والی رات شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ، تم کیا سمجھو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 months مطلب کہ 82 ایئرز کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ 82 ایئرز قمری اعتبار سے۔ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ ایک رات اتنا بڑا اجر، ہماری اپنی زندگی کتنی ہے، اور پھر ہم اپنی عبادت پر نظر ڈالیں، کتنی ہے، کیسی ہے اور کیا ہے۔ لیکن اس رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل رکھا ہے ہمارے لیے، ہمارے اپنے لیے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شامل ہو سکیں، داخلہ لے سکیں، ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ بے شک تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کو انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ روح مطلب حضرت جبریل علیہ السلام، روح الامین، جبریل، جبرائیل، یہ سارے نام حضرت جبریل علیہ السلام کے ہی ہیں، اور یہ ہیڈ آف آل اینجلز ہیں، لیڈر ہیں۔ ان کا ایک نام روح بھی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہی رات ہے۔ اس رات کا یہ سلسلہ مغرب سے شروع ہوتا ہے تو طلوع فجر تک رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، پورا سال ہی آخری تہائی رات میں
دا تھرڈ کوارٹر آف دا نائٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، لیکن اس رات کی خاصیت یہ ہے، اس رات کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا یہ سلسلہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ الحمدللہ یہ پوری ہی رات خاص ہے۔ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آنے والا جو پورا سال ہے وہ کیا ہوگا، فرشتوں کو یہ کام ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، جبکہ ساری کی ساری چیزیں لکھی تو پہلے سے ہی موجود ہیں لوح محفوظ میں۔ الحمدللہ تقدیر یا جو کچھ اس کائنات میں ہے ایک ہی بار لکھا ہے، اور وہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو جو اس تقدیر میں ہے لکھا ہوا، وہ ہر سال فرشتوں کو اس رات شب قدر کی رات کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے پورے سال کے لیے۔ تو اپنی آخرت، اپنی تقدیر، اپنی صحت، تمام معاملات کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اب شب قدر کے تعلق سے کچھ حدیثیں جان لیتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری 2024 اما عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم 1175 اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت کرنے کی خوب کوشش کرتے تھے، اتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری 2026 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اور مشکات 202102 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے اس سے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور وہ آپ کی وفات کا سال تھا۔ اور اسی سال آپ نے دورہ قرآن بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 بار فرمایا، 2 بار کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا عمل کریں؟ اس رات کرنے والے عمل یہی ہیں، رات کا قیام کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب معافی مانگیں، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی اور تمام جائز دعاؤں جیسے کہ آخرت کو لے کر، دنیا کو لے کر بے حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں۔ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں اور تمام برے کاموں سے دور رہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، لیکن 2 لوگوں کی لڑائی کی، آپس میں لڑائی کی وجہ سے یہ علم اللہ کے رسول کو بھلا دیا گیا، جبکہ لڑائی 2 کسی اور لوگوں میں ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا علم جو اللہ نے دیا تھا کہ کون سی رات ہے وہ بھول گئے۔ اللہ کی مرضی بھی یہی تھی۔ اس طرح یہ برے کاموں کی وجہ سے یہ رات بھلا دی جاتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کو یاد رکھیں، جو شخص اس رات کی سعادت سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی اور ہر خیر کے کام سے محروم رہ گیا، اس نے اپنی ساری چیزیں ختم کر دیں۔ ہر سال اسے یہ رات ملے اور وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا پائے، وہ ان لکی ہے، وہ بد نصیب ہے۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔